مسیح یسوع کے بابرکت جلالی و فتح مند نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اچھا جی، میں کچھ دنوں سے ویڈیو بنا نہیں سکا تھا، کچھ کام شام کی مصروفیات تھیں، تو اسی وجہ سے میں کوئی ویڈیو بنا نہیں سکا۔ تو باقی تو آپ کے سامنے ہے ابھی تک جو بھی سچویشن اس ملک میں ہمارے چل رہی ہے۔ تو ابھی کل بھی کسی بھائی نے پوسٹ ڈالی تھی کہ مطلب اب تو دن کے حساب سے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں پہ جو بھی یہ بلاسفیمی کے کیسز ہوتے ہیں، مطلب پرسوں جو کل میرے خیال سے جو میں نے ویڈیو پوسٹ ایک دیکھی تھی وہ کسی 6 سالہ بچی یا بچے پہ تھی۔ بہرحال تو یہ سب تو چلتا رہے گا، لیکن سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو خراب لوگ ہیں یا جو غلط لوگ ہیں، جو اپنے اپنے فائدے کے لیے جنہوں نے ریلیجیس ہمارے لوگ ہیں اور باقی پولیٹیشنز جو ہیں۔ اچھا، میں سب سے پہلے آتا ہوں ریلیجیس لوگوں پہ۔ تو میری ان تمام بہن بھائیوں سے بڑی محترمانہ گزارش ہے ابھی بھی کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ ایک ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ کچھ نہ کچھ جی یہ والی پارٹی الگ احتجاج کر رہی ہے، وہ الگ احتجاج کر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے۔ آپ 50 60 لوگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، سب سے بڑی بات جو ہے یہ 50 60 لوگ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اکثر یہ ہے کہ یہ 50 60 لوگ بانٹے کنہوں نے؟ یہ بانٹے ہیں ہمارے پادری فادر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے۔ اس کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، مطلب ان کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں ببلیکلی جو آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو اسی میں سے بتاتا ہوں۔ اگر آپ فرسٹ کرنتھیو ٹھیک ہے اور اس کا پہلا باب اس کی 11 آیت سے ہی پڑھتے ہیں، مطلب آپ اس بائبل تو آپ کو ٹوٹلی ہی نالج کے لیے ہے، آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں بتاتی ہے، آپ کو گزرے ہوئے کل کے بارے میں بتاتی ہے، ابھی جو ہے آج زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی بتاتی ہے، اور آنے والا وقت کیسا ہے وہ بھی بتاتی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کرنتھیوں کے پہلا کرنتھیو اس کا پہلا باب، اس میں 11ویں آیت میں لکھا ہے، پولس رسول نے بہت ہی خوبصورت کہ میں نے سنا ہے کہ تم میں اے بھائیوں، میں نے سنا ہے کہ تم میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اپلوس کا کہتا ہے، کوئی پولوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا تم نے پولوس کی خاطر بپتسمہ لیا یا پولوس کے نام پہ لیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، آج آپ لوگ جو بھی جس کو بھی تھوڑی بہت نالج ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی کلیسیا الگ بنا رہا ہوں، یا فرض کریں آج میں بلیم کر رہا ہوں سب کو کہ یہ سب لوگ فراڈ ہیں، تو کل کو میں کہوں کہ میں الگ کلیسیا بنا لوں تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر مجھے بائبل کا یا خدا کا خوف ہے، اگر مجھے بائبل کی مطلب خدا کے کلام کا معلوم ہے اور مجھے خدا کا خوف ہے، تو میں اس طرح کا کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، آلریڈی 2 3 لوگ مجھے اس چیز پہ مائل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ ہم چرچ بناتے ہیں، آپ آئیں، ہم مل کے کرتے ہیں، تو بہرحال ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ویسے بھی سکھا سکتا ہوں، یا ہم ایک دوسرے کی ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے زیادہ معلوم ہو، جیسے وہ الماس جیکب ہمارے بھائی ہیں، ان کو خدا نے کسی اور طرح کی روح دی ہے تو وہ اس پہ بھی آئیں گے۔ لیکن آج جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنتھیوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ آپس میں مطلب اس وقت بھی تھے لوگ جو اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اور آگے میرے خیال سے کسی گلیتیوں یا افسیوں کے خط میں ایک اور جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ دینداری کثرت سے نفع کا سبب ہے۔ تو یہ دیندار جو بھی ہیں ابھی ہمارے ملک میں یا اس دنیا میں زیادہ تر جو لوگ ہیں، وہ دینداری کو جو ہے وہ فائدے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ عوام کے فائدے کے لیے۔ تو اس کی بہت ساری اور مثالیں ہیں ببلیکلی، اب بہت ساری آیات ہیں اگر آپ پڑھیں اسے، نہ تو یہ پادری صاحبان آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، جیسے فرض کریں ایک اور ہے کہ پہاڑی واس نہیں، شاید کچھ اور ہے کہ مسیح اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میری بیڑوں کو میرے چرواہوں نے گمراہ کر دیا، انہیں پہاڑوں پہ لے جا کے چھوڑ دیا، وہ گدلا پانی پیتی ہیں۔ گدلا پانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی گندا پانی پی رہے ہیں، گدلا پانی کی مثال ہے کہ غلط تعلیم۔ چرواہے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس وقت بھی وہ فقی اور فریسیوں سے مثال دے کے ان کی بات کرتے تھے، اور آج بھی جو ہیں یہ فقی اور فریسی ہی ہیں، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے بڑی محترمانہ گزارش ہے، آپ تمام مسیحی بہن بھائیوں سے کہ دیکھیں، آپ لوگ یہ جو 10
5-5 लोगों की आप लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, या इन पादरी और फादर साहिबान और इन पॉलिटिशियंस ने जिस तरह आप लोगों को बांटा हुआ है, अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आपको आप बाखुदा यकीन माने, अगर आप बाइबल पढ़ें, अब तो ऑडियो में भी है, ठीक है, तो आप अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो ऑडियो में सुन सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप मुझे इस पे एसएमएस करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड करें, आप खुद सुने, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। और कलाम समझाने के लिए हमें किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। आप दुआ करें, आप खुदा से दुआ करें, खुदा आपकी दुआ सुनेगा, वो आपको जवाब देगा और आपको हर चीज़ समझाएगा भी। वो हमसे पहले भी अपने तमाम नबियों को समझाता रहा है, अपने प्यारे लोगों को जिनसे भी उसे मोहब्बत होती थी उनको बताता था, उनसे कलाम कलाम होता था, और आपसे भी होगा, आपकी भी अक्ल को खोलेगा वो। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अपने लोगों पे तरस करें। तमाम ये जो ओहदेदारान हैं, जिस किसी किस्म का भी ओहदा रखते हैं, मतलब इनके लिए तो बहुत सारी मिसालें हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलेंगे कि यार मतलब ये आपको बताते नहीं हैं, आपको सही जो तालीम है वो देते नहीं हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस तरह हमारे ये मुस्लिम भाई क्लेम करते हैं कि ये इब्राहिमिक रिलीजन है, तो इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमसे ना इसराइलियों से, क्योंकि हम अगर हैं तो हमने उनको रद्द नहीं किया, ना बाइबल उन्हें रद्द करती है, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे बिब्लिकली हवाले हैं जो हमारे पादरी साहिबान, ये जितने भी ये दुकानदार हैं, अगर आवाम को, हमारे बच्चों को बताते तो वो बाहर निकल के गुमराह ना होते, ये लोग हमारे बच्चों को गुमराह ना करते। तो जो भी हो सकेगा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा कि जितना बेहतर, जितनी अच्छी बातें बता सकूँ जो आप लोगों से छुपाई जाती हैं, जो आप लोगों को बताई नहीं जाती, वो आपको बताऊँ। और कोशिश करें आप लोग भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो है वो खुदा के कलाम से और आपसी मोहब्बत में मिलजुल के रहने को समझ सकें, और मिलजुल के रहें और एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें, ताकि जो हमारे बाप दादा के साथ हुआ है या जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी औलाद के साथ इस मुल्क में ना हो। खुदा हाफिज़। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। बातें हो जाएंगी। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप उसको ज़रा गौर से पढ़ें, आप खुद अपनी बाइबल लें और उसे पढ़ें और उसको ऑडियो सुनें, देखें। 2-3 चीज़ें हैं, इन दुकानदारों को दुकानें बंद करवाने के लिए आपको थोड़ी खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, क्या मसीह बट गया? तो मसीह तो नहीं बटा। पौलुस रसूल ने उस वक्त भी कहा था कि देखें कि आप लोग ये जो अपने अपने अलग अलग चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो आप इस तरह ना चलें। तो बहुत ईजी है, हमारी बाइबल तो उर्दू में है, तर्जुमे के साथ है, आप तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं। ये कोई अरबी या फ्रेंच या किसी और लैंग्वेज में नहीं है जिसे पढ़ने के लिए हमें किसी की ज़रूरत हो। तो आप लोग प्लीज़ इस पैगाम को पढ़ें, खुद पढ़ें, बाइबल को पढ़ें यार, आप लोग समझें इस चीज़ को, अपने बच्चों को समझाएं। मैं आपको मज़ीद और जितने भी मुझे इन तमाम दुकानदारों के ख़िलाफ़ बाइबल भरी पड़ी है कि इनके मसीह भी इन्हीं के ख़िलाफ़ आया था। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि मसीह भी इन्हीं 2 दुकानदार थे, उस वक्त भी इन्हीं के ख़िलाफ़ था। पौलुस रसूल भी इन्हीं के ख़िलाफ़, बाकी जो जितने भी शागिर्द थे वो इन्हीं दुकानदारों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, और इन्हीं दुकानदारों ने उन्हें मरवाया, उन शागिर्दों को भी और मसीह को भी, क्योंकि इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, और ये अपनी दुकानें ना मसीह के दौर में बंद करना चाहते थे, ना आज ये लोग बंद करना चाहेंगे। तो आप लोगों को खुद अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त अखीर है, आखिरी ज़माना है, मसीह की आमद जल्द है। तो अपने आप को तैयार करें। देखें, ये जो हमारे साथ इस मुल्क में हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं, अभी मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ उस वाक़े को, तो मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि देखें, आप लोगों को अगर 20-20 लाख रुपए मिल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खामोश होकर बैठ जाएं, आप लोग बोलते रहें। अगर आप नहीं बोलेंगे, देखें मैं तो बोलता रहूँगा, मुझे तो ये पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे कल को मेरे बच्चों के साथ भी इस मुल्क में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। ये मुल्क मेरे लिए नहीं, सिंपल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। तो आप लोग खुद कोशिश करें, खुद से एफर्ट करें, खुद हर तरह से इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के बाजू बने, तो तभी हम अपनी आने वाली नस्लों को
ان لوگوں سے بچا سکیں گے، ورنہ ہم ان لوگوں سے نہیں بچا سکتے۔ آپ لوگوں کو بار بار کہنے کا مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، سمپل سیدھی اسٹریٹ بات ہے، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں کتنی دفعہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو نا، تبھی سے آپ کے ساتھ ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، بلاسفیمی کا ڈر، تھریٹ ہر کرسچنز کو، پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ نا انصافی، جاب اچھی نہ ملنا، سیلری اچھی نہ ملنا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں، ہسٹری بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کی ہسٹری بہت وسیع ہے اس خطے میں، ہمارے کرسچنس کا اس خطے میں، نہ کہ پاکستان بننے سے پاکستان بنانے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی جو شروع میں جو ہمارے لوگوں کی جو ایفرٹس اور ساری چیزیں رہی ہیں وہ بھی، اور اس خطے پہ بھی جتنے لوگوں نے حکومت کی ہے ان میں سے کچھ ہمارے لوگ تھے، ہمارے باپ داداؤں نے اس خطے پہ حکومت کی ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آج بھی اگر آپ جا کے مطلب ان لوگوں کی کیا ہم بات کریں کہ ان لوگوں نے تاریخ مٹانے میں کتنے چیمپئن ہیں یہ آپ کو نہیں پتا۔ نہ تو یہ کوئی قانون بنائیں گے، دیکھیں جتنے دکاندار ہیں اپنی اپنی جیبیں بھر کے گھر میں بیٹھ گئے اپنے، ٹھیک ہے، زیادہ تر جن کی جیبیں نہیں بھری ہوئی ہیں وہ بھی 50 50 60 60 لوگ لے کے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے بڑی گزارش ہے اپنے لیے خود نکلیں، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، اس چیز کو دبنے نہ دیں، اس کو اٹھا کے رکھیں۔ جب تک آپ لوگوں کے لیے بہتر اس ملک سے آپ لوگوں کو نکالا نہیں جاتا، آپ لوگوں نے خاموش نہیں رہنا۔ ہم کوئی لڑ نہیں رہے، ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، ہم اس ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سمپل سیدھی اور صاف بات کریں گے، ہم اور ہمارے بچے اس ملک میں سیف نہیں، ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا۔ بس خدا آپ سب کے ساتھ ہو، خدا آپ سب کی مدد، اور خدا آپ سب کی حفاظت کرے۔